العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. عزیز مکرم فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر صاحب حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس دارالامتحان میں اللہ رب العالمین نے جو شریعت مطہرہ بطور صراط مستقیم کامیابی کی راہ کے طور پر ہمیں عطا فرمائی ہے، اس میں رب العالمین نے ہمارے لیے بہت سارے، یوں تو پوری شریعت ہمارے لیے نعمت ہے، انعام اور احسان ہے، اس میں مزید احسان و کرم کا پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری فضیلتوں کے اوقات، مکانات یعنی مقامات اور شخصیات عطا فرمائے. انسانوں میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ سب سے افضل. انبیاء میں بھی درجات ہیں، اولو العزم رسول، خلیلین، کلیم اللہ، پھر خاتم النبیین، کلیم اللہ، خلیل اللہ، خاتم النبیین، سب سے اونچا درجہ. اسی طریقے سے ایام اور اوقات میں، مقامات میں حرمین کا مقام اور فضیلت دوسرے مقامات کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہے. وہاں کی عبادت دوسرے مقامات کے مقابل عبادت میں زیادہ درجہ اور فضیلت، اجر و ثواب کا باعث ہے. اسی طریقے سے بعض ایام جیسے ماہ مبارک رمضان المبارک ہے، اس کی آخری تاثراتیں ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کو قابل عمل یا فضیلت والا بنایا، بہت فضیلت والا. ایسے مختلف اوقات دیے ہیں جس کی بنیاد پر اگر ہم غور کریں تو امت محمدیہ جن کی عمر کو اوسط اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 سال بنایا ہے، اس 60 سال میں ہم فضیلت کے اعمال کو، اوقات کو، جگہوں کو صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ شریعت کے مطابق اگر اس کا استعمال کریں، ان میں فائدہ اٹھائیں، عمل کریں، تو اللہ رب العالمین 60 سال کی عمر میں ہمیں ہزاروں سال کا اجر و ثواب عطا فرما سکتا ہے. یہ بہت بڑا احسان ہے. ان فضیلت والے دنوں میں ایک محرم الحرام کی 10ویں تاریخ بھی ہے. یہ پورا مہینہ، اس کا نام ہی محرم الحرام ہے، حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے. اس کو ایک فضیلت اور امتیاز یوں ہی حاصل ہے. اور پھر اس کی 10ویں تاریخ کو، جسے عاشورہ کہتے ہیں ہم، اس کو یہ فضیلت شریعت مطہرہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سیام یوم عاشورہ، یوم عاشورہ کا روزہ، احتسب، میں ایسا سمجھتا ہوں، مجھے امید ہے اللہ سے کہ یہ اس دن کا اگر روزہ، یہ روزہ جو ہے اس دن کا، یہ اپنے سے پہلے والے 1 سال کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کی وہ بڑی پابندی سے رکھتے تھے. روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے اس دن کا روزہ فرض تھا، اور رمضان کے روزے جب فرض کر دیے گئے تو اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے دنوں میں سے، ایام اللہ میں سے ایک دن ہے، اب جو چاہے اس دن روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے. اس روزے کی علت اور پس منظر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کا پس منظر ہے کہ جب مدینہ تشریف لے گئے، دیکھا کہ یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس دن کے روزے کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اسی دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دی تھی، اور فرعون اور آل فرعون کو غرقاب کیا، ڈبو دیا، عذاب میں مبتلا کیا، پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی.
اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے روزہ رکھا تھا. شکرانے میں غور کیجئے، کسی نعمت پر خوشی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے اعتراف میں شکر ادا کیا جاتا ہے، اسی کو شکر کہتے ہیں، اعتراف نعمت. تو یہ ایک طریقے سے ہم جشن والا نہیں لیکن خوشی کا اور نعمت کا ذکر ہوا. تو 10 محرم عاشورہ محرم کا روزہ شکرانے کا روزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجہ استبداد سے نجات دی. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے رکھا تھا روزہ، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق اور قربت کے تمہارے مقابلے میں، تم سے تمہارے مقابلے میں ہم زیادہ حقدار ہیں، قریب ہیں، لہٰذا ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے. اور پھر آپ نے یہود کی مخالفت کرنے کے لیے یہ کہا، صحیح مسلم کی روایتوں میں ہے کہ 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی رکھا جائے. جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں بھی رکھنا ہے، تو تعداد میں ان کی مخالفت کی جائے. شریعت کا ایک اصول ہے. جب ہم دعا مانگتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، علامہ ابن تیمیہ نے اس پر مستقل کتاب لکھی، اقتضاء الصراط المستقیم فی مخالفت اصحاب الجحیم. تو اس میں بتایا کہ جو یہود کا، نصارہ کا، غیر مسلمین کا، مشرکین کا، بت پرستوں کا جو طریقہ ہے، ان کے مذہب کے جو شعائر ہے، ہمیں اس کی مخالفت کرنی ہے، اپنا تشخص، اپنی پہچان ان سے الگ قائم رکھنی ہے. تو جو وہ کرتے ہیں ہمیں نہیں کرنا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی ان کے شعار میں، دینی اعمال میں، وہ انہی میں سے شمار ہوگا. تو ایک اصول کے طور پر کہا، ان کا تہوار ہمیں شریک نہیں ہونا ہے، اس میں مخالفت کرنی ہے. ان کے کوئی خاص عمل ہے، پہچان کی چیز ہے، ہمیں اس سے اجتناب کرنا ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں وہ اور ہم مشترک ہیں، وہ بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں، تو کیفیت میں، تعداد میں، صفت میں مخالفت کی جائے گی. وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے. وہ عام روزہ رکھتے ہیں، ہم سحری کر کے ان کی مخالفت کریں گے. وہ داڑھی رکھتے ہیں، ہم داڑھی کے رکھتے ہوئے مونچھ کاٹیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ داڑھی کو غیرو، بدلو، رنگی ہینا کے ذریعے سے، یعنی مہندی لگا کر اس کو رنگو اور یہود کی مخالفت کرو. وہ جوتے موزے میں نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ وہ مطابقت کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پر گئے اللہ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، تم طویٰ کی مقدس وادی میں اپنے جوتے نکال دو. اس کی مطابقت میں وہ جوتا پہنے بغیر نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں جو ان کا طریقہ ہے. تو ہمیں کہا کہ تم کبھی کبھار ہی صحیح، انہیں میں تشریحاً کہہ رہا ہوں، جوتے میں اور موزے میں نماز پڑھو اور یہود کی مخالفت کرو. تو گویا یہ ایک اصول ہے. خیر، مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ اور اس کے عاشورہ میں شکرانے کا روزہ رکھنا، شریعت اسلامیہ نے یہ تعلیم دی. اگر ہم کہیں کہ محرم الحرام اور عاشورے کی کیا شرعی حیثیت ہے، تو اختصار کے ساتھ یہ جو میں نے بیان کیا اس میں سمٹ گئی. اور اپنی تاریخ اور صحابہ اور سلف کے منہج کی مطابعت میں اگر ہم دیکھیں تو اس موقع پر ان ایام میں جس چیز کو تازہ کرنا چاہیے وہ واقعہ ہجرت ہے، واقعہ ہجرت رسول. جمعہ کے خطبے میں نے تھوڑا موڑا اس پر بیان کیا. سیرت طیبہ کا انتہائی اہم واقعہ. صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مشورہ کرتے ہیں کہ دوسروں کا سن ہے، دیکھیے یہاں بھی ان غیروں کی مشابہت اختیار نہ کی جائے، اس کے لیے ان کے کیلنڈر اور تقویم کو اختیار نہ کرتے ہوئے مسلمان اپنا کوئی ایک کیلنڈر اور تقویم اختیار کریں. اور اگر ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں تو ہماری تنخواہیں، ہمارا مہینہ، ہمارا سال اسی کے مطابق ہونا چاہیے، الا یہ کہ مجبوری ہو. تو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جس مشورے پر اتفاق ہوا صحابہ کرام کا، ان کی گہری بصیرت اور نگاہوں نے جس واقعے کا انتخاب کیا، وہ کون سا واقعہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن نہیں، جس دن آپ کو نبوت ملی اس دن کو نہیں، جس دن غزوہ بدر میں فتح ملی جس کو اللہ نے یوم الفرقان کہا، کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس دن کو نہیں سن کے لیے استعمال کیا کہ اس تاریخ سے ہم اسلامی سن مقرر کرتے ہیں. فتح مکہ معمولی واقعہ نہیں تھا، غیر معمولی واقعہ تھا، اس دن کو بھی اختیار نہیں کیا گیا. پہلی وحی کے نزول جب آپ کو نبوت ملی تب بھی اس دن کو بھی اختیار نہیں کیا گیا. صحابہ کرام نے واقع ہجرت کا انتخاب کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہجرت نبوی سے پہلے مکہ کے دور کے جو واقعات اور حالات ہیں
اس میں مسلمانوں کے عروج کا فلسفہ ہے کہ آپ کے ایمان کی مضبوطی، آپ کی ثابت قدمی، آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا، دنیاوی طور پر بالکل کسم پرسی، بے مائگی، لیکن اللہ رب العالمین پر یقین، جذبہ ایمان سے سرشار، دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہ سکے ایمان کے معاملے میں، اس جذبے کے ساتھ ہجرت کا واقعہ، گھر چھوڑ دینا، وطن چھوڑ دینا، رشتہ داروں کو چھوڑ دینا، برے کاموں کو چھوڑ دینا، شرک کو چھوڑ دینا، ہجرت کے تشریح میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، میرے فی الحال وہ موضوع نہیں ہے۔ اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی نئی بستی میں، پہلے سے وہاں رہنے کا ٹھکانہ نہیں، رشتہ دار نہیں، ہوٹل نہیں، پیسہ نہیں، انتظام نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک، اگر کوئی دنیا کا آدمی کہے تو تاریک مستقبل کی طرف سفر کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر یہ ہجرت کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور دوسرے علماء نے کہا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی، اسلامی حکومت نہ ہوتی، ہجرت نہ ہوتی، اسلام کی دنیا میں تبلیغ نہ ہوتی، ہجرت نہ ہوتی، تو بدر کی فتح نہ ہوتی، فتح مکہ نہ ہوتا، ہجرت نہ ہوتی تو حضرت بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کے ادوار میں فتوحات نہ ہوتی، اسلام کے 1/3 سے زیادہ حصے پر مسلمانوں کا غلبہ نہ ہوتا، ہجرت نہ ہوتی تو آپ اور ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ اس ہجرت کے پس منظر میں صحابہ کرام کے ایمان اور ان کے جذبہ صادق کی زبردست مثالیں اور نمونے ملتے ہیں۔ ہمیں اگر یاد کرنا چاہیے تو ان دو چیزوں کو، واقعہ موسیٰ، فرعون، اور واقعہ ہجرت، اس میں زبردست اسباق اور دروس ہیں مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے۔ صحابہ کرام کی گہری نگاہیں ہمیں اور آپ کو سبق دیتی ہیں کہ اسلامی ہجری سال کو جب ذکر کریں تو اس کے پس منظر میں یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کی فتح، ایمانی جذبے، توحید کی مضبوطی، اسلام اور دین پر ثابت قدمی، مخالفین کے سامنے صبر، ضبط، استقامت اور ڈٹ جانا، اس میں مسلمانوں کی کامیابی مضمر ہے۔ یہ آپ کریں گے تو آپ کو بدر فتح کریں گے، مکہ فتح کریں گے، اسلام پھیلے گا، آپ کو عزت و وقار ملے گی، اللہ رب العالمین کی طرف سے حفاظت اور نصرت ملے گی۔ یہ یاد کرنا چاہیے، واقعہ موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرنا چاہیے۔ لیکن جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے اور ہم اس بھی نئے سال میں داخل ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں، جمعہ کے خطبے میں نے کہا کہ یہ عجوبہ ہے کہ جس دین میں بدعت سے بار بار منع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے ہر خطبے میں کہتے تھے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی چیز بدعت، ہر بدعت گمراہی۔ اور آپ نے اعلان کیا کہ دین مکمل ہو گیا، قرآن نے اعلان کیا، آپ نے اعلان کیا کہ جو بھی ہمارے اس دین میں نئی چیز ایجاد کرے گا وہ مقبول نہیں ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں میں ہر مہینے کی زبردست اور بھرپور بدعت کا رواج ہے، سنتیں متروک ہیں، بہت سی تو مردہ ہو گئی ہیں مسلم معاشروں میں۔ اور محرم الحرام کے داخل ہوتے ہی اسلامی تعلیمات کا جو خاکہ، تصور اور مسلمانوں کے سماج اور اعمال کا جو نقشہ لوگوں کے سامنے ابھرتا ہے، وہ ان چیزوں پر مشتمل ہے جس کا اسلام سے کوئی دور دور تک تعلق ہی نہیں ہے۔ دین آپ کی وفات سے قبل مکمل ہو گیا، اور آپ کی وفات کے 50 سال بعد واقعہ کربلا رونما ہوا۔ اب اس کے حوالے سے رفض اور تشیع نے جو کھیل کھیلا، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کردار اور ان کے ایمان کا نمونہ، وہ ہمارے لیے ان کا منہج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے فرمان کے مطابق معیار ہے۔ ما انا علیہ واصحابی، جنت میں جانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کریں گے؟ رسول کا اور صحابہ کا، عقیدے میں، ایمان میں، عبادات میں، معاملات میں، حلال حرام میں، ساری زندگی کے معاملات میں، جس کو معیار قرار دیا گیا۔ اب واقعہ کربلا کے حوالے سے اس مہینے کے آغاز ہی میں لوگ غم و ماتم مناتے ہیں، مخصوص قسم کے کھانے، مخصوص ماتمی لباس، مخصوص اعمال، کچھ رسم و رواج، پھر رافضیت اور تشیع، مجلسیں، فلاں چیز نہیں کھا سکتے، اس مہینے میں شادی نہیں کر سکتے، 10ویں تاریخ کو چھٹی تعطیل ہو جاتی ہے، مسلمان کاروبار دکانیں بند کر دیتے ہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔ پھر 10ویں تاریخ کو جو نوحہ و ماتم کی مجلسیں منعقد ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، جس نے گال پیٹے، گریبان پھاڑا، جاہلیت کی پکاری،
ایسے کتنے ارشادات ہیں. اللہ کے رسول بری ہیں سالقہ حالقہ سے جو ماتم اور نوحہ کرتے ہوئے چیخ چلا کر روئے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں بری ہیں, میں اس سے بری ہوں, میرے طریقے پہ وہ نہیں ہے. اس سے بڑی بڑی شہادتیں ہوئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً ایک مصیبت تھی, لیکن حضرت عمر شہید ہوئے, حضرت عثمان شہید ہوئے, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے. صحابہ کرام نے, تابعین نے, خود اہل بیت نے ان کے دنوں کو, ان کی شہادت کے دنوں کو خاص انداز میں نہیں منایا, نوحہ و ماتم نہیں کیا, بلکہ مسلمان اسلامی تعلیم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر سر جھکایا. لیکن حب آل بیت کی آڑ میں دین اسلام کو بالکل پلٹ دیا گیا. اسلام کے نظام کو جو رفض و تشیع والی بات ہم کرتے ہیں, آج ان کے اثرات سے اہل سنت والجماعت کہلانے والا طبقہ جو قرآن و حدیث کو ماننے کا دعوے دار ہے, ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ رافضیت و تشیع کے کتنے زبردست اثرات ہمارے عقائد میں, ہمارے اعمال میں, ہمارے رسم و رواج اور طور طریقوں میں, اور خاص طور سے ان ایام میں محرم الحرام کے پہلے عشر عاشورہ تک صاف صاف دکھائی دیتے ہیں. شیر باغ, سبیل, تعزیہ اور نہ جانے کیا کیا. پھر واقعہ کربلا میں یزید کو برے شکل میں پیش کیا جاتا ہے. اب ان کے والد صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں, جن کو ہم سالہ کہتے ہیں, ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے سگے بھائی, کاتبین وحی میں سے, یہ کوئی چھوٹی معمولی بات نہیں ہے. اور آپ نے ابھی جو صحابہ کرام کے فضائل سنے, صحابہ میں درجات ہو سکتے ہیں لیکن صحابیت کا مقام انہیں بھی حاصل ہے. ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز اور دوسرے کچھ لوگ, ان کے مقابلے میں کسی نے پوچھا کہ یہ افضل ہے, وہ افضل, تو کہا کہ حضرت امیر معاویہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سفر کیا, اور اس سفر میں, سفر جہاد ہو یا جو بھی, اس میں جو ان کی ناک میں گرد و غبار گیا, وہ بھی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے زیادہ فضیلت والا ہے. اب جب امیر معاویہ یزید کے حوالے سے امیر معاویہ متہم ٹھہرے, تو امیر معاویہ کو امیر شام مقرر کرنے والے عمر فاروق تھے. اس کے بعد عثمان غنی ان کو برقرار رکھنے والے تھے. ان کے حوالے سے اب ان کو بھی تان و تشنی کا نشانہ بنایا گیا, اور تمام صحابہ کرام جو ہے وہ جرم کے کٹہرے میں کھڑے کر دیے گئے. واقعہ کربلا کے تناظر میں صحابہ کرام کی ناموس کا یہ شکار ہمارے یہاں بالکل عام ہے, اور اس کی ایک وجہ دینی تعلیمات سے انتہائی شدید قسم کی جہالت اور دین کے خلاف سازش کا انتہائی شدت سے شکار ہونا ہے. تو ہجرت کے واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان واقعہ اور اس سے متعلقہ افراد, اور اس کے پس منظر میں صحابہ کرام سابقون الاولون کی قربانیاں, یہ یاد کرنی چاہیے. اور دوسرے نمبر پر جس واقعے کا میں نے آج سوچا ذکر کروں, وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ کتنا عظیم الشان واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پاک میں, قرآن مجید میں دیگر انبیاء کے مقابلے میں سب سے زیادہ کیا ہے. 136 مرتبہ 136 مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن مجید میں. ایک مرتبہ اللہ کے کلام میں کسی کا ذکر ہو جائے تو وہ فضیلت اور اہمیت کے لیے کافی ہے. اب 136 مرتبہ, میرے ہاتھ میں کچھ کاغذات ہیں, میں بھول نہ جاؤں اس کے لیے میں نے, اہل علم نے الگ الگ حکمتیں بیان کی ہے کہ کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بتکرار بار بار ذکر کیا. ہم نے محرم الحرام سے پہلے ذی الحجہ میں حج اور قربانی کے حوالے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن کا ذکر, ان کے اور ان کے اہل بیت کے قربانیوں اور ایمان کے جو تقاضوں کی تکمیل کی انہوں نے, اس کا تذکرہ کیا, پڑھا, یاد کیا, تازہ کیا, اس لیے کہ اس میں ہمارے لیے درس ہے. اس کے دوسرے مہینے میں محرم الحرام میں اس عاشورہ کی مناسبت سے جو روزہ مشروع کیا گیا, ہمیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہیے. اس روزے کے حوالے سے یہ گویا شریعت کی تعلیم اور اشارہ ہے.
جس طرح سیدنا ابراہیم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کچھ کلمات کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے، ان کے پروردگار نے آزمایا. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، کہ ہم نے اے موسیٰ تم کو خوب خوب آزمایا، بار بار آزمائش میں ڈالا. تو اس میں آپ کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے زبردست حکمت اور مصلحت ہے. اور خاص طور سے موجودہ حالات میں جب مسلمان مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، بدنام کیے جا رہے ہیں، خاص طور سے اہل حق کو نشانہ بنایا جاتا ہے ہر طریقے سے، ایسے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اگر ہم پڑھیں، تازہ کریں، تو ہمارے لیے بہت سارے دروس و عبرت کے سامان اور چیزیں نظر آتی ہیں. سب سے پہلے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو کیوں بار بار ذکر کیا گیا. تو ایک اہل علم نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے سامنے جو واقعہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور لوگوں کے ساتھ بھی ذکر کیا گیا ہے. حضرت خضر کے ساتھ تعلیم کا سفر کیا حضرت موسیٰ نے. قارون جو ان کی قوم کا تھا، فرعون کی طرف مائل تھا، اس کا تذکرہ کیا. اور بھی واقعات ہیں، لیکن فرعون کے ساتھ جو واقعہ ہے اور اس کی قرآن نے بار بار تکرار کر کے ہم کو ذکر کیا، یاد دہانی کرائی، تو اس کا کہہ رہے ہیں کہ یہ اعظم القصص والعبر، قصوں اور واقعات میں انتہائی عظیم اور عبرت کے اعتبار سے انتہائی عظیم الشان ہے، جو اس کے لائق ہے کہ اس کو بار بار ذکر کیا جائے اور مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں اس کو مضبوطی سے بٹھایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق اور باطل کی جنگ کا سب سے اعلیٰ اور بہت بڑا نمونہ ہے. اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ باطل کتنا بھی طاقتور ہو، اپنے وقت کی آج کی زبان میں کہیں سپر پاور اپنے آپ کو بولتا ہو، کتنا بھی بڑا فرعون ہو، طاقتور ہو، باطل کو کتنی بھی قوت حاصل ہو جائے وہ دائمی نہیں ہوتی. ظلم کی ٹہنی سدا پھلتی نہیں، یہ دائمی نہیں ہوتی. اور فرعون کفر میں، انکار میں انتہائی حد کو پہنچ گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باطل کے مقابل حق کی معاونت فرمائی. چھوٹی بات نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کو سامنے رکھیے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سی فوج تھی؟ وسائل تھے، ٹیکنالوجی تھی، ہتھیار تھے، افراد تھے، کون سی طاقت تھی؟ جب نبوت ملی اور پہنچے دربار میں، اکیلے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام اور وہ دو لوگ، اور وقت کی سب سے بڑی پاور جس کو دعویٰ تھا رب اعلیٰ ہونے کا، اس کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے دعوت دے رہے ہیں کہ رب العالمین کا رسول ہوں میں. یہ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم میں بیان کروں، میں رب العالمین کا رسول ہوں. اور سورہ شعراء میں، اور تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ آزاد کر کے بھیج دے، چھوڑ دے، غلامی سے آزادی دے دے. تو اس نے شرارتاً پوچھا وما رب العالمین، رب العالمین کیا چیز ہے؟ پڑھیے سورہ شعراء میں کون ہے نہیں کہا، رب العالمین کیا ہے. پھر حضرت موسیٰ کے جوابات پڑھیے کہ رب العالمین کے بارے میں سوال، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. ارے وہ رب جو آسمانوں کا، زمین کا پروردگار ہے. اب آسمان دکھ رہا ہے نا، یہ بوٹل ہے، میں اگر آپ سے کہوں کہ اسے کسی نے نہیں بنایا، کوئی مانے گا؟ خود سے بن گئی؟ ہاں، یہ اپنے آپ کو بنانے والے. اب آسمان اتنی بڑی مخلوق ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ خود سے بن سکتی ہے؟ اس کو بنانے والا کون ہے؟ کیا وہ بنانے والا ہو سکتا ہے جو آسمان کے وجود کے بعد وجود میں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، فرشتے ہوں، دوسرے ہوں، مخلوقات ہوں، تو بعد میں ہوئے. جو تھا ہی نہیں وہ کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ فرعون تو رب اعلیٰ اپنے آپ کو بول رہا ہے، تو بتا تو نے آسمان بنایا کیا؟ تیرے ابو امی نے بنایا؟ وہ رب العالمین وہ ہے جو آسمان و زمین کا اور آسمان زمین کے درمیان کی ساری مخلوقات کا پروردگار پالنہار ہے، اگر تم یقین رکھو. پھر حضرت موسیٰ کے جوابات دیکھیے، میں اس تفصیل میں فی الحال نہیں جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بظاہر انتہائی کمزور، دنیاوی اعتبار سے وسائل سے محروم، طاقت قوت نہیں ہے، اور فرعون وقت کی سب سے بڑی طاقت، اس وقت کی ٹیکنالوجی جو بھی میزائل وغیرہ تھے سب تھے اس کے پاس. آج ٹیکنالوجی دیکھ کر ہمارے نوجوان جو ہے بولتے ہیں ارے وہ تو ایسا. عجیب ظاہر پرستی، مادہ پرستی ہے. میں کبھی کبھی سوال کرتا ہوں، یاد دہانی کے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر
موسیٰ علیہ السلام کو ویسی طاقت، قوت، حکومت حاصل ہوتی جیسی فرعون کو تھی، اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کی طرح کمزور بظاہر دنیاوی اعتبار سے کوئی طاقت والا نہیں ہوتا، تو فرعون کے پیچھے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ امتحان ہوتا ہی نہیں۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان اور نئے طبقہ ظاہر بھی نگاہیں جو ہیں وہ وقت کی باطل پرست قوتوں، طاقتوں کو دیکھ کر کبھی کبھی دل میں یا کبھی زبان سے شکوہ شکایت کرتی ہے۔ ارے دیکھیے مسجدیں توڑ رہے ہیں، اوقاف پر قبضہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، پورے غزہ کو جو ہے کھنڈر بنا دیا، قبرستان بنا دیا، پھر بھی ان کے پاس حکومت ہے، پھر بھی ان کے پاس طاقت ہے۔ ہاں، یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، مشیت ہے، امتحان ہے۔ اگر وہ کمزور ہوتا، باطل پرست سے فرعون اگر کمزور ہوتا تو اس کو کوئی ماننے والا نہیں ہوتا۔ تبھی تو امتحان ہوتا ہے کہ آپ حق اور دلیل کو جاننے کے بعد یہ سوچ کر کے میں دلیل کی اتباع کروں، اس کے لیے مجھے مصیبتیں جھیلنا پڑ سکتی ہیں، تب آپ حق کو مانیں، تب کمال ہے، تب آپ امتحان میں کامیاب ہیں۔ یہ ایک حکمت بیان کی۔ دوسرا یہ کہ اس میں قرآن کے اعجاز کا بیان ہے، قرآن معجزہ ہے۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے اور قصے کو بار بار مختلف پیرایوں میں، مختلف صورتوں میں، مختلف سیاق و سباق میں ذکر کیا۔ ہر جگہ ان واقعات سے ایک الگ معنی، الگ مفہوم، عبرت، نصیحت کے سامان، دروس و عبرت کے پہلو نکلتے ہیں، اور ہر جگہ قرآن کا جو مضمون ہے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے واقعے کا جو تذکرہ ہوتا ہے وہ اس مضمون کے بالکل موافق سیاق و سباق سے ہم کو کچھ نہ کچھ فائدہ دیتا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کے بیان کا اعجاز، الفاظ کی مضبوطی، اور جو ہے ایسی زبردست چیز ہے جس کو پڑھنے کے باوجود، تکرار ہونے کے باوجود کبھی پڑھنے والے کو جو ہے اکتاہٹ اور وہ ایسی بات محسوس نہیں ہوتی کہ ارے یہ تو بار بار پڑھا۔ ہاں، تکرار کے باوجود اس میں کشش ہے، دلچسپی قائم رہتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا اعجاز ہے، عظمت قرآن کو بیان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بار بار ذکر کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے میں بہت سی مشابہت، تشابہ پایا جاتا ہے۔ دونوں کی شریعت میں مشابہت پائی جاتی ہے، اور دونوں کے قوموں کے درمیان بھی مشابہت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ اس قرآن میں جب ان واقعات کا جو حضرت موسیٰ کے ساتھ پیش آیا بار بار ذکر ہوتا ہے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے تسلی کا سامان ہے، جس سے ان کی ایک طریقے سے دلجوئی ہوتی ہے۔ حضرت ابن قیم رحمہ اللہ نے بعض آیتوں کو ذکر کر کے فرمایا، دیکھیے توریت کا ذکر ہے، اس کے بعد کہا ھذا ذکر مبارک، یہ قرآن ہے۔ حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کا ذکر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذکر کیا کہ جب آپ کو اذیتیں دی گئی تو بعض مرتبہ آپ نے کہا کہ رحم اللہ، کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ پر جو ہے رحم فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کہ اوذی موسیٰ باکثر من ھذا، او کما قال، کہ اس سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی گئی ہے، آپ کا تواضع بھی تھا لیکن انہوں نے صبر کیا۔ تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت، آپ کی قوم کی شخصیت کا مزاج، اور پھر قرآن اور توریت کی تعلیمات، ان دونوں کی مشابہت پر غور کیجیے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور بھی اس کو ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا بار بار ذکر کیوں کیا گیا۔ ایک تو یہ، بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ اہل کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جس وقت پیش ہو رہی تھی، اہل کتاب مشرکین کے بعد یہود و نصارہ آپ کے مقابل تھے، سامنے تھے۔ مدینہ کے ارد گرد یہودیوں کے 3 قبائل تھے، وہ حضرت موسیٰ اور ان کی کتاب کا ذکر کیا کرتے تھے، اور بعد کے زمانے میں آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اہل کتاب پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے ان پر حجت پوری کی بار بار، ایک ان کے لیے اور ہمارے لیے اس لیے پیش کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات دیگر انبیاء کے مقابلے میں زیادہ تفصیلی ہیں، ان کی امت اور ان کے درمیان زیادہ معاملات اور احکامات کا معاملہ ہوا دوسرے انبیاء کے مقابلے میں، لہٰذا ان کی تفصیلات میں ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ وہ جو مختلف نشیب و فراز اور مختلف
حالات میں موسیٰ علیہ السلام نے جو موقف اختیار کیا ہم اسے اختیار کریں. اور یہ ہمارے لیے بھی یعنی ان کے واقعات کی تفصیل میں اور ہمارے معاملات میں کافی مشابہت ہے، درس عبرت ہے. نمبر 1 حضرت علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس لیے بار بار ذکر کیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ کہ حق و باطل کے معرکے میں اگر آپ دیکھیے تو حضرت موسیٰ اور فرعون دو حق اور باطل کی انتہا پر قائم تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، بنی اسرائیل کے میں جو کہنا چاہتا تھا پہلے قول میں، بنی اسرائیل کے انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت والے نبی ہیں. اہل علم نے عقیدے کی کتابوں میں جو درجات بتائے، اولو العزم رسولوں میں 5، ان میں 2 خلیلین سب سے اونچے درجے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضرت ابراہیم، اور حضرت ابراہیم کے بعد سب سے اونچا درجہ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے. تو بنی اسرائیل کے انبیاء اور پیغمبروں میں حضرت ابراہیم کے اولاد تھے یعقوب علیہ السلام، ان کے بعد کے لوگوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. ان میں سب سے اونچا درجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام توحید اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے سب سے اعلیٰ شخص، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے بلا کسی واسطے کے براہ راست بات چیت کی طور پر، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے. تو وہ کلیم اللہ تھے، ایمان کے اعلیٰ درجے پہ تھے. اور اس کے بالمقابل فرعون جو تھا وہ ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود انتہائی شدت سے حق کا انکار کرنے والا تھا. علامہ تیمیہ نے کہا کہ کفار و مشرکین میں بھی آپ کو اکثر و بیشتر جو مخالفین معاندین ہیں وہ اللہ کو ماننے والے ضرور ملیں گے، رب العالمین کو. یہ واحد شخص ہے کفر کے سرداروں میں تاریخ میں جس نے یہ سوال کیا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے، اور اپنے آپ کو کہا میں تمہارا پروردگار رب اعلیٰ ہوں، انا ربکم الاعلیٰ، اور میرے علاوہ میں کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا. یہ دعویٰ اس نے کیا. انتہا درجے کا انکار، کفر اعلیٰ ترین. اور پھر حق کی مخالفت میں جو کر سکتا تھا اس نے کیا. تو اس اعتبار سے اس کا انتہائی شدید ہونا اور اپنے مخالفین کے تعلق سے ظلم و ستم کی انتہاؤں کو اختیار کرنا، قوت و طاقت سے ان کو دبانے کی کوشش کرنا، اس کے باوجود اس کا سرنگوں اور مفتوح ہو جانا، اللہ کے عذاب کا شکار ہو جانا. موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا جب مقابلہ کیا جائے فرعون سے اور اس کے لشکر سے تو کچھ بھی نہیں تھے. جب دریا میں کہتے ہیں بحر احمر میں جب داخل ہوئے تو بعض تاریخی روایات یہاں تک کہتی ہیں کہ اس کے صرف گھوڑ سوار 1,00,000 سے زیادہ تھے. پورے کے پورے کتنا ہتھیار، کتنا. دیکھیے اس زمانے میں غور کیجئے کہ بنی اسرائیل بالکل یعنی خستہ حال، غلامی کی لمبی زندگی کے بعد ان کے حوصلے بھی ٹوٹے ہوئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آنکھوں سے اپنے بہت سے معجزات اور نشانیاں اللہ کی دیکھی تھی، اس کے باوجود شکوے شکایت کرتے ہیں. اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. کیا ہے موسیٰ، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جا رہے تھے، تمہارے آنے کے بعد بھی تکالیف کا شکار، دیکھنے کے باوجود شکایت کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ تسلی دیتے تھے، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد حاصل کرو اور صبر کرو. کتنا زبردست. تو یہ 2 جملہ یاد رکھ لیجئے محرم کے حوالے سے، عاشورہ کے حوالے سے. استعینوا باللہ واصبروا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا جملہ قرآن نے نقل کیا سورہ یونس میں. اے قوم کے لوگوں، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو. کوئی ہتھیار نہیں تھا، مقابلے کی طاقت نہیں تھی. آج کی زبان میں بولیں کوئی میزائل، کوئی بندوق، کوئی ہتھیار نہیں تھا. بلکہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا کے کنارے قائم ہے اور فرعون کا لشکر آتے دیکھا تو کہا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو گھیر لیے گئے، اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی مقابلہ کر سکتے تھے وہ، اس میں غلامی، بے حوصلہ لوگ، بوڑھے، بچے، عورتیں، سب لوگ ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی. اس میں اس بات کی عبرت ہے کہ اگر آپ ظاہری طور پہ بہت کمزور نظر آتے ہیں، خستہ حال ہیں، وسائل نہیں ہیں، طاقت نہیں ہے، دولت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس ایمان ہے، نبی کے طریقے پر ہیں، نبی کی اتباع کر رہے ہیں، تو وقت کی بڑی سے بڑی طاقت اللہ نہ چاہے تو آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتی، بگاڑ نہیں سکتی. یہ آج کے زمانے میں ہمارے لیے اس سبق کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. عاشورہ محرم ہمیں یاد دلاتا ہے. اب یہ تھوڑے سے میں نے کچھ باتیں عرض کی، تناظر میں وقت کافی زیادہ ہو رہا ہے. واقعے کا تھوڑا سا
تھوڑی سی یاد دہانی کرائیں. حالانکہ ظاہر سی بات ہے قرآن نے جس واقعے کا بار بار ذکر کیا مختلف پہلوؤں کا، تو ایک جگہ اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو شاید لمبا وقت درکار ہوگا، شاید کہ یقیناً تو اس کی تمام تفصیلات اور جزیات کو پیش نہیں کیا جا سکتا. کچھ باتیں، اور آپ اس پر مزید غور کیجئے، پڑھیے مفسرین کی تفصیلات کو، حدیث کی بیانات کو. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بنی اسرائیل میں ہوئی. میں اپنے الفاظ میں، میرے سامنے آیتیں ہیں لیکن اگر میں ان کو کوٹ کرنے لگوں بہت وقت لگے گا. پڑھنا چاہیے، اللہ کے کلام کو تو اس میں برکت بھی ہے، فضیلت بھی ہے، لیکن وقت نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جس وقت ولادت ہوئی، فرعون بنی اسرائیل کے نرینہ اولاد کو قتل کرتا تھا. اس نے تذکرہ سنا تھا حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد. وہ کہتے تھے کہ ایک نبی اور پیغمبر مبعوث ہوں گے، ہمارے درمیان پیدا ہوں گے، جس کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو نجات ملے گی، فرعون کا استبداد ختم ہوگا. یہ خبر فرعون تک پہنچی. اس نے غور و فکر کیا، مشورہ کیا، تو کہا کہ ان کے نرینہ اولاد کو قتل کیا جائے. اب کہا کہ ہمارے غلامی اور کام کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں، تو اب ان کو سب کو مار دیں تو کیا ہوگا. تو تفسیری روایات میں ہے کہ 1 سال قتل کرتا تھا، 1 سال چھوڑتا تھا. حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت چھوڑنے والے سال میں آئی، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش جب ہوئی تو اس سال بچوں کو قتل کرنے والا سال تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ سے کہا کہ تم غم نہ کرو، افسوس نہ کرو. ہاں، فَإِذَا خِفْتِ، جب تمہیں خوف محسوس ہو کہ تمہارا بچہ خطرے میں ہے تو اس کو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا میں ڈال دینا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ نے ان کو دریا میں ڈالا، ہاں، اور وہ بہتے بہتے فرعون کی بیوی کے ہاتھ لگے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر اسی آیت میں اللہ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈالا کہ ان کو دریا میں ڈال دو اور یہ رسولوں میں سے ہونے والے ہیں، تم غم نہ کرو. اس پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ کو یقین تھا، پھر بھی ان کے پیچھے اپنی بیٹی کو بھیجا. اس سے اہل علم نے استدلال کیا کہ اللہ کے وعدے اور اس پر توکل کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے تدبیر اور عمل کو اختیار کرنا چاہیے. یہ اس واقعے سے بھی نکلتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دریا میں اللہ کے حکم سے لاٹھی ماری. کچھ نہیں کر سکتے تم تو کم سے کم پانی پہ لاٹھی مار سکتے ہو تو مارو. تو جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، پھر اللہ پہ بھروسہ اور دعا کرنی چاہیے. بہرحال موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام شیرخواری میں فرعون کے محل تک پہنچتے ہیں. قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن مشورہ ہوتا ہے کہ بڑا خوبصورت پیارا بچہ ہے، بیٹا بنا لیں، پال لیں. پھر دودھ پلانے والیاں آئیں، کسی کا دودھ نہیں پیا. حضرت موسیٰ کی علیہ الصلاۃ والسلام کی بہن نے کہا کہ میں ایک گھر والوں کو جانتی ہوں، وہ پلا سکتے ہیں، اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے. کہا ٹھیک ہے بلا لو. گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے والدہ کا دودھ پی لیا. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا. جو قتل کرنے والا تھا اسی کے محل میں آپ کی پرورش کا انتظام کر دیا. قدرت ہے کہ نہیں رب العالمین کی؟ سبق ہے کہ نہیں ہمارے لیے؟ وہی پال پوس رہا ہے. پھر وہیں محل میں رہتے ہوئے سیاست اور حکومت کے طور طریقوں کو دیکھنے کا بھی موقع ملا، سیکھنے کا موقع ملا. پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا بنی اسرائیل کے 2 لوگ جھگڑا کر رہے تھے. قرآن میں ذکر ہے، سورہ قصص میں واقعہ پڑھیے کہ ان کی قوم کا اور ایک قبطی کا جھگڑا ہو رہا تھا، فرعون کی قوم کا. پہلے دن ہٹایا، دوسرے دن جو ہٹاتے ہوئے گھوسا مارا قبطی کو، وہ مر گیا. فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے گھوسا مارا اور اس کی موت ہو گئی. نیت نہیں تھی، مغفرت کی دعا کی، اللہ معاف کر دے مجھ سے، میں یہ جاہلین کا عمل مجھ سے سرزد ہو گیا، جان بوجھ کے نہیں کیا تھا. دوسرے دن وہی آدمی دوسرے سے لڑ رہا تھا، قاتل کی تلاش جاری تھی، پتہ نہیں چلا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارے تم تو زمین میں فساد پھیلانے والے ہو. یہ بول کے بڑے تو سمجھا مجھے مارنے آ رہا ہے. اس نے کہا کہ کل جس طرح موسیٰ تو نے مارا تھا ایک آدمی کو، کیا آج مجھے مارنا چاہتے ہو؟ تم زمین میں جبر اور ظلم کرنے والے بننا چاہتے ہو؟ تو سامنے والی قوم کے آدمی نے سنا، خبر پہنچائی، تو اب گرفتاری کا وارنٹ نکلا. ایک شخص نے آ کے کہا کہ موسیٰ نکل جاؤ، تمہارے خلاف دربار میں مشورہ ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، مدین کا سفر کیا. وہاں پہنچتے ہیں، میں بہت اختصار سے کام لے رہا ہوں. وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے ایک بستی میں جب مدین کے پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن 2 عورتیں، لڑکیاں، بچی، نوجوان لڑکیاں بکریوں کو لے کر کنارے کھڑی ہیں. پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا ایسا ہے کہ قوم جب پانی پلا لے تب ہم پلا سکتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
خود آگے بڑھ کر ان کی بکریاں لیا. دیکھیے کردار, سفر سے آئے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, اجنبی ہیں, لیکن ایسی حالت میں بھی جو مدد کر سکتے ہیں کسی ضرورت مند کی مدد کی. ان کو پانی پلایا. پانی پلانے کے بعد ان سے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارا کام کیا ہے, کچھ دے دلا دو, میں مسافر ہوں, میرا کچھ انتظام کر دو. ان سے نہیں مانگا. درخت پہ آئے, درخت کے پاس, ہاں قرآن نے کہا کہ درخت کے پاس آ کے ٹیک لگایا اور اللہ سے دعا کی, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, پروردگار تو میری طرف جو بھی خیر اتارے میں اس کا محتاج ہوں. مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں جو فقر کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے وہ بھوک کی شدت تھی, کھانا چاہتے تھے, اللہ سے مانگ رہے ہیں. یہاں توحید کا درس لینا چاہیے. ہم اپنی ضروریات کے لیے آج دیکھتے ہیں کہ کتنے قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے اس کے در پہ جا کے سر جھکاتے ہیں, ماتھا ٹیکتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, یعنی شرک کرتے ہیں. فلاں بابا, فلاں پیر اور فلاں ہمارا کام بنا دیں گے, بگڑی بنا دیں گے, مشکل آسان کر دیں گے, فلاں غوث ہے, فلاں مشکل کشا ہے, فلاں حاجت روا ہے. کوئی پیر ولی کتنا بھی درجہ پا لے وے, ہوا میں اڑے, پانی پہ چلے, کرامت کھیلنے لگے, ایسا کوئی کرتا نہیں ہے اللہ کی مشیت کے بغیر. کوئی نہیں, میں مبالغتاً کہہ رہا ہوں. اگر کوئی پیر ولی کتنا بھی درجہ پا جائے, سب سے کم درجے والے پیغمبر کے درجے کو بھی پہنچ سکتا ہے کیا؟ نہیں پہنچ سکتا. ان پیروں ولیوں سے اس دنیا کے جانے کے بعد لوگ مانگ رہے ہیں. قرآن بتا رہا ہے کہ پیغمبر اللہ کے اولو العزم رسول, کوئی کہہ سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت رسول نہیں ہوئے تھے, واپسی میں ہوئے, لیکن اس وقت کا بھی کردار تھا, پیغمبری ملنے کے بعد بھی کردار تھا. رب اشرح لی صدری اور دوسری دعائیں قرآن میں دیکھیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, حضرت ابراہیم کی, دیگر انبیاء کی. اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سے, غذا مانگ رہے ہیں اللہ سے, نصرت مانگ رہے ہیں اللہ سے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دعا مانگنے کا یہ خبریہ طریقہ بھی ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے دے, یہ میری حاجت ہے, عاجزی ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنا فقر, اپنی عاجزی کا مظاہرہ کیا جائے اللہ کے سامنے. تھوڑی دیر میں ان 2 لڑکیوں میں سے ایک آئی اور کہا کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں. ان ابھی کیا ہے, یدعوکا لیجزیک اجر ما سقیت لنا, جو آپ نے ہمارے جانوروں کو, ریوڑ کو پانی پلایا ہے, اس کا بدلہ دینے کے لیے. وہاں تشریف لے گئے, جو گفتگو ہوئی, واقعہ بیان کیا, انہوں نے تسلی دی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت شعیب ہے, لیکن تحقیق کہتی ہے کہ وہ حضرت شعیب نہیں تھے, ایک بزرگ آدمی تھے. واقعہ سن کے ان کو تسلی دی, اور پھر بیویوں میں ان 2 لڑکیوں میں سے اس لڑکی نے جو ساتھ آئی تھی بلانے کے لیے, اس نے کہا کہ یا ابت استاجر ہو, ابا جان ان کو اپنے گھر میں اجیر بنا کر رکھ لیجئے. ان خیر من استاجرتہ القوی الامین, سب سے بہتر اجیر وہ ہوتا ہے, کام کرنے والا گھر میں, جو امانت دار ہو, طاقتور ہو. تو کیسے پتہ چلا اس عورت کو کہ امانت دار اور طاقتور ہے یہ؟ تو کہتے ہیں کہ اکیلے پانی نکال کے پوری بکریوں کو پلایا, اس سے پتہ چلا کہ طاقتور ہیں, سفر سے آئے ہیں پھر بھی. اور کہتے ہیں مفسرین نے کہا کہ جب وہ ان کے ساتھ گھر جانے لگے کہ والد صاحب نے بلایا ہے, تو بعض مفسرین نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پیچھے سے چلو, آگے میں چلتا ہوں, مجھے راستہ بتانا. یہ اس لیے تاکہ آگے اگر وہ چلیں گی تو بار بار نگاہ پڑے گی, اور ایک عورت پر بار بار نگاہ ڈالنا ٹھیک نہیں ہے اخلاق کے اعتبار سے. یہ ان کا احتیاط اور اعلیٰ کردار تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ امانت دار آدمی ہے, طاقتور آدمی ہے, ان کو رکھ لیجیے. تو انہوں نے تجویز پیش کی بہت محفوظ طریقے سے کہ میں چاہتا ہوں میری 2 بیٹیوں میں سے ایک کی شادی ہو جائے, ہاں, اور پھر آپ یہاں مہر کے طور پر 8 سال یا 10 سال جیسی آپ کی مرضی رہیں. حضرت موسیٰ نے قبول کیا, شادی کی, اور 10 سال پورا کیا. اس کے بعد آپ لوٹتے ہوئے راستے میں طور کے پاس روشنی دیکھی. یہ سب قرآن میں ہے. آپ نے کہا کہ میں جاتا ہوں, یا تو وہاں سے آگ لے آؤں گا جس سے ہم گرمی حاصل کریں, یا پھر وہاں سے میں کچھ روشنی, رہنمائی حاصل کر لوں راستے وغیرہ کے تعلق سے. وہاں پہنچے تو آواز آئی درخت کی جانب سے, اللہ کی آواز, انی انا اللہ, سورہ طٰہٰ میں اور کئی مقامات پر, کہ میں اللہ ہوں. انک بالوادی المقدس طویٰ, اسی زمرے کا کلام ہے جو قرآن میں ذکر ہے. ہاں, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, سورہ طٰہٰ میں تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے, کہا کہ ہی عصای احش بها اتوکأ علیہا واحش بها علی غنمی, کہ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کو اس سے ہانکتا ہوں.
کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے زیادہ بات کرنے کے لیے جملے کہہ رہے تھے، اللہ تو جانتا ہے۔ بہرحال اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں تمہیں بنی اسرائیل کی طرف، فرعون کی طرف بھیج رہا ہوں رسول بنا کر۔ کہا میرا ایک جرم ہے ان پر، تو کہا اننی معکما اسمع و ارا۔ حضرت موسیٰ نے کچھ جب نبوت دی جانے لگی تو انہوں نے کہا کہ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی رب اشرح لی صدری والی دعا کے اخیر میں، وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے گھر میں سے میرا ایک مددگار بنا دے، ہارون کو جو میرے بھائی ہیں ان کو بھی میری اشریک فی امری، میرے معاملے میں ان کو شریک کر دے، یعنی نبوت ان کو بھی دے دے، کہ نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح زیادہ سے زیادہ بیان کریں۔ دیکھیے کیا انداز ہے، دو رہیں گے تو زیادہ تسبیح کریں گے، دو رہیں گے تو زیادہ قوت سے کام کریں گے۔ غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ کہتی ہیں کہ دنیا میں کوئی بھائی کسی بھائی کے لیے سب سے زیادہ خیر والا بنا تو حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کے بارے میں، کہ انہوں نے اللہ سے استدعا کی کہ ان کو بھی نبوت دیتے، نبوت ان کو بھی مل گئی۔ اور پھر جب اندیشہ ظاہر کیا کہ ہم وہاں جائیں گے تو ایک جرم ہے، تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ڈرو نہیں، جاؤ دعوت دو، اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ اس آیت سے کئی معنی نکلتے ہیں، تسلی کا سامان ملتا ہے ہم کو اور آپ کو۔ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اللہ ساتھ کیسے ہے؟ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں اہل تصوف، اور کچھ لوگ ہندوستان میں اللہ ہر جگہ ہے اپنی ذات کے ساتھ، بالکل غلط ہے، بدعقیدگی ہے، کفر والی بات ہے۔ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، علم قدرت احاطے کے ساتھ ہر جگہ ہے، اور اپنے متقی پرہیزگار صبر کرنے والوں بندوں کے ساتھ اس کی مدد بھی ہوتی ہے، اس اعتبار سے ساتھ ہے، اور یہ حقیقی معنی ہے معیت کا، ساتھ کا۔ تو میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، تو جو دعوت کا کام کرے گا، اللہ کے لیے جیے گا مرے گا، اللہ کے دین کے لیے کام کرے گا، اللہ اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ پتہ چلا مسلمانوں کی مصیبتوں میں صرف یہ ایک سوال پر غور کر لیں ہم لوگ کہ کیا ہم ایسے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو؟ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو جب وہ کہا کہ ہم کو گھیر لیے گئے، اس وقت بھی یہ جملہ کہا تھا، میں آگے بیان کروں گا اسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت میں غار میں یہ بات کہی تھی، اللہ اگر ہمارے ساتھ ہو جائے تو کوئی اسرائیل، کوئی امریکہ، کوئی پریوار، کوئی قانون ہماری اوقاف کو، ہماری پراپرٹی کو نشانہ بنا سکتا ہے، بلڈوزر چلا سکتا ہے، گرفتار کر سکتا ہے، ہاں آزمائش ہو سکتی ہے، رسوا نہیں کر سکتا، خاتمہ نہیں کر سکتا، عزت نہیں چھین سکتا۔ تو میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میرے کام سے جا رہے ہو، دعوت کا کام کرو، اسمع و ارا، میں دیکھ رہا، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ تو کیسے اللہ ساتھ ہے؟ قرآن نے واضح کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری باتوں کو سن رہا ہوں، تمہارے حالات کو، معاملات کو دیکھ رہا ہوں، اس طرح میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور دعوت پیش کی۔ سورہ شعراء میں نے جو اشارہ کیا کہ میں رب کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، اور یہاں قرآن نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا جو تذکرہ کیا، اس میں جب دعوت پیش کی تو فرعون نے کیا کہا؟ قالا علم نربک فینا ولیدا، کیا بچپن میں تم چھوٹے تھے، بچپن میں تمہارا بچپنا تھا، شیر خوار تھے، اس وقت ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی؟ احسان جتا رہا ہے فرعون، اور کہا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تم ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی سال گزارے، تم نے ہمارے درمیان رہے، وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا، ایک گناہ کیا، جرم کیا ہمارے کارن، ہماری قوم کے ایک آدمی کو قتل کیا، اس کا ذکر کیا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو کافروں میں سے یعنی ناشکروں میں سے تھا، ہم نے احسان کیا اور تم نے ناشکری کی۔ تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا قال فعلتها اذا وانا من الضالین، ہاں میں نے وہ کام کیا، مجھ سے ہوا، انکار نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، کوئی نبی جھوٹ نہیں بولتا، ہاں میں نے کیا، لیکن اس وقت میں راہ بھٹکا ہوا تھا، جب میں پیغمبر اور نبی نہیں تھا، حالانکہ وہ خطا سے، غلطی سے ہوا تھا۔ ہاں ففررت منکم لما خفتکم، تو جب مجھے اندیشہ ہوا تو میں تمہارے پاس سے نکل گیا، فوہب لی ربی حکما، اور جب تمہارے پاس سے چلا گیا اور واپس آنے لگا تو میرے پروردگار نے مجھے حکم یعنی علم نبوت سے نوازا۔ یہاں حکم سے مراد علم نبوت ہے، نبوت ہے، مجھے حکم سے وجعلنی من المرسلین، اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا۔ ذالک نعمت تمنھا علی ان عبدت بنی اسرائیل،
اور تو نے جو مجھ کو پالا یا میں تمہارے درمیان محل میں رہا کئی سال، تو کیا اس نعمت کا احسان کو تو جتا رہا ہے؟ اس احسان کے نتیجے میں تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے؟ اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں تمہارے درمیان رہا، ٹھیک ہے، تو بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنایا، تو نے تو مجھ سے پہلے سے بنا رکھا۔ موسیٰ نے کہا کہ میں تمہارے پاس کھلی ہوئی دلیل نہیں لایا، اور پھر اس کے بعد اس کا مکالمہ ہوا کہ میں رسول رب العالمین کا رسول ہوں۔ تو پھر اس نے پوچھا رب العالمین کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کے کئی جوابات ہیں، وہ جو میں نے جس میں سے ایک جملہ آپ کے سامنے ابھی پیش کیا تھا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کوئی دلیل اور کوئی نشانی لائے ہو کیا؟ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو طور پر اللہ نے 2 نشانیاں دی تھی، عصا، جب اس کو زمین پر چھوڑا تو وہ اژدہا بن گیا، جب ہاتھ اپنا داہنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈال کر نکالا تو وہ ہتھیلی چمکنے لگی بغیر کسی بیماری کے۔ کہا یہ نشانیاں، تو کہا فرعون نے اور اس کے دربار والوں نے کہ یہ تو جادوگر ہے، ہاں جادو کے ذریعے سے حکومت ہتھیانا چاہتا ہے، اور تمہارے جو طریقۃ المثلیٰ باز ہے گا، جو تمہارا مثالی طریقہ چلا رہا ہے باپ دادا کے مشرکانہ طریقے کو باطل پرست جو ہے اعلیٰ ترین مانتے ہیں، تو اس نے کہا کہ تمہارے باپ دادا کا جو طریقہ ہے اس سے ہٹانا چاہتا ہے تم کو، اور تم کو جو ہے تمہاری اس زمین پر اپنے آپ کو جو حاکم بنانا چاہتا ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ درباری لوگوں نے بھی اس مکالموں کے بیچ میں الگ الگ موقع پہ کہا کہ کیا موسیٰ اور ہارون کو تو فساد پھیلانے کے لیے فرعون چھوڑ دے گا؟ ان کا کچھ علاج کر۔ موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے تھے توحید کی، قوم درباری لوگ کہہ رہے ہیں کہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ آج بھی جو حق کی دعوت دیتا ہے بولتے ہیں یہ اختلاف پھیلا رہا ہے، یہ انتشار کی دعوت دے رہا ہے، جو توحید پھیلاتا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جادوگر ہے، تو کہا ٹھیک ہے جادوگروں کو بلایا جائے اور اس کا مقابلہ کیا جائے۔ ہاں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے میں اپنے ہی الفاظ میں بیان کر دوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، کہ جادوگروں ہرکاروں کو بھیجا گیا، جادوگروں کو جمع کیا گیا، اکٹھا ہوئے، ایک دن مقرر ہو، یوم الزینہ کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، خاص دن تھا کوئی، اس میں ضحیٰ چاشت کے وقت مقابلہ رکھا گیا۔ اب سامنا ہو رہا ہے، یہ فرعون کی مخالفت، حق کو دبانے کی کوششیں دیکھیے۔ تو جادوگر آ کے فرعون سے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے شکست دے دی اور غالب آ گئے تو کیا ہم کو کچھ بدرہ اجر ملے گا؟ اجر کا لفظ ہے، انعام ملے گا؟ ہاں انعام، ہاں، انکم اذن لمن المقربین، اتنا ہی نہیں، تم مقربین دربار میں میرے مقرب اور قریبی بن جاؤ گے۔ ایک صاحب نے لکھا کہ اس کو آج کی زبان میں یوں کہہ لیجئے کہ جب ایک بادشاہ دربار میں قریبی بول رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ میرے دربار میں تم کو کرسی ملے گی، آج کی سیاسی زبان میں کرسی دے دوں گا تم کو۔ بہرحال سامنا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو، یہ تم اپنے پروردگار پر افطرا پردازی نہ کرو، شرک اور کفر کا ساتھ دے کے حق کی مخالفت مت کرو، ورنہ اللہ تم کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ آپس میں پہلے چیمے گوئیاں کرتے ہیں، قرآن کا بیان کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر بالآخر طے ہوتا ہے کہ نہیں مقابلہ کیا جائے۔ جادوگر کہتے ہیں کہ موسیٰ آپ اپنا کرتب یا اپنا عمل پیش کریں گے ان کے الفاظ میں، یا ہم پیش کریں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم پیش کرو۔ اگر حضرت موسیٰ براہ راست پیش کر دیتے تو اس معجزے کی تاثیر کا وہ عمل ظاہر نہیں ہوتا جو پہلے جادوگروں کے پیش کرنے پر ہوا۔ جادوگروں نے اپنی رسیوں کو، لاٹھیوں کو چھوڑا اور اپنے جادو کے اثر سے یہ کوشش کی کہ وہ دوڑتے حرکت کرتے نظر آئیں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے کہا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ یہ آیت دھیان میں رکھیے گا۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب تدبر قرآن امین صلاحی اور دوسرے کے نبی پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ طٰہٰ میں۔ اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں، یُخَيَّلُ إِلَيْهِ، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، غور سے دھیان دیجئے، ان کی طرف یہ خیال گزرا، ان کی طرف موسیٰ علیہ السلام من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، ان کے جادو کے اثر سے حضرت موسیٰ کو یہ خیال لگا، کیا؟ انہا تسعیٰ، کہ وہ دوڑ رہے ہیں، سینکڑوں بلکہ کچھ کہتے ہیں کہ کئی ہزار کی تعداد میں، آپ کے اور ہمارے سامنے کئی ہزار رسی لاٹیاں اس طرح دوڑیں کہ سانپ کی طرح لگے۔ سانپ کا لفظ نہیں ہے لیکن اس سے جب رسیاں دوڑیں گی تو سانپ ہی کی طرح لگیں گی۔
توریت وغیرہ میں سانپ کا ذکر ہے، قرآن میں نہیں ہے، تو خوف تو ہوگا. قرآن نے کہا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. جادو کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ پیغمبر پہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ صاحب تدبر نے کہا کہ کچھ دیر کے لیے ہوا. تو کتنی دیر کے لیے ہوگا تو نبی ہوں گے، کتنی دیر کے لیے ہوگا تو نبی نہیں رہیں گے؟ کوئی ایسا قاعدہ ان سے پوچھا جائے؟ بکواس کرتے ہیں. یہ توحید کی دلیل ہے کہ نبی بھی بشر ہوتے تھے. کچھ لوگوں نے کہا جو جادو کو نہیں مانتے کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت ہے کہ وہ حقیقت میں دوڑ نہیں رہے تھے، موسیٰ کو ایسا لگا. علامہ ابن تیمیہ کے سامنے کچھ مناظرہ کرنے والوں نے یہی بات کہی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ چیز ایک شے ہے، جیسے میں بھی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ بوتل ہے، یہ مجھے موبائل دکھنے لگے، بوتل کی وجہ آپ ایسا عمل کر کے بتاؤ یہ بوتل ہی رہے لیکن مجھے موبائل دکھے، اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہی جادو ہے. یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے، چاہے وہ حقیقت میں نہ بدلے. تو بہرحال اثر ہوا. تو جب لاٹھی رسیاں دوڑنے لگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈرو نہیں، ڈرو نہیں. وَأَلْقِ عَصَاكَ، اپنی لاٹھی کو ڈالیے. حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالی. واقعہ آپ جانتے ہیں لیکن اس میں غور کیجیے، اللہ کی مدد. اس نے سانپ کی شکل یا اژدہے کی شکل اختیار کی اور ساری لاٹھی رسیوں کو نگل لیا. یہ معاملہ دیکھ کر جادوگر سب کے سب متاثر ہوئے، سب سجدہ ریز ہو گئے اور کیا کہا؟ آمنا برب موسیٰ و ہارون. ہم موسیٰ اور ہارون کے، آمنا برب نہیں کہا، آمنا برب العالمین نہیں کہا، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. لوگوں نے کہا، اہل علم نے، مفسرین نے، کہ یہاں ہارون اور موسیٰ کی طرف نسبت رب کی اس لیے کی کہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر ہو جائے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جس رب کی طرف دعوت دے رہے ہیں ہم اسے مان رہے ہیں. فرعون جو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اسے نہیں مان رہے ہیں، اس کے مخالف جا رہے ہیں. تھوڑی سوچئے، غور کیجئے. اور یہاں ایک اور بھی پہلو، نقطے پر غور کیجئے کہ جادوگروں نے معجزہ کس کے ہاتھوں سے دیکھا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. تو یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، ارے آپ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، آپ تو حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتے ہیں، آپ تو ایسا کر سکتے ہیں، آپ تو ویسا، آپ ہماری بگڑی بنا دیجئے، فرعون کی بجائے آپ ہمیں انعام دے دیجئے، دنیا بنا دیجئے. کیا کہا جادوگروں نے؟ یہ بات. معجزہ دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے، ایمان لا رہے ہیں موسیٰ کے رب پر. اس سے پتہ چلا کہ نبی کا معجزہ، ولی کی کرامت اللہ کی طاقت سے ہوتی ہے. اگر جادوگر یہ عقیدہ رکھتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی طاقت ہے تو کبھی ایمان نہیں لاتے، ان کا مقابلہ کرتے. لیکن ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ موسیٰ یا کوئی بھی انسان یہ کر ہی نہیں سکتا جو مظاہرہ ہوا ہے، یہ صرف رب العالمین کر سکتا ہے، جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے رب پر کرامت اور معجزے سے، کرامت اور معجزہ پیش کرنے والے آدمی کے رب پر ایمان لانا چاہیے، نہ کہ ہندوستان پاکستان میں شرک کی دکانیں اسی سے چل رہی ہیں. دعوت و تبلیغ کے نام پر توحید اور اللہ کی عظمت و کبریائی، رسول کا منہج اور سنت بیان کرنے سے زیادہ بزرگوں کے صحیح غلط واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اور پھر ان کے حوالے سے علماء اور مشائخ کی عقیدت کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی عزت نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو دائرہ ہے، شریعت کی جو حدود ہیں اسی میں. اب جادوگر جب ایمان لے آئے تو سرکش فرعون کا معاملہ دیکھیے کیا تھا. اس نے کیا کہا، کیا کیا؟ آمنتم بہ قبل ان آذن لکم. الگ الگ جگہ پہ الگ الگ جملے ہیں. یہ ایک جگہ قرآن نے کہا کہ فرعون کہتا ہے جادوگروں سے کہ ارے میری اجازت سے پہلے، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر. یہ تمہارا بڑا ہے، سردار ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تم پہلی مرتبہ ان جادوگروں سے مل رہے تھے، فرعون اور فرعون کے لوگوں نے جمع کیا تھا. لیکن دیکھیے حکومت کے لوگ کیسے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا. ہاں، فرعون نے دیکھا کہ یہ ایسا مظاہرہ ہوا جن کو میں نے موسیٰ کو رد کرنے کے لیے بلایا تھا، اتنی بڑی جمعیت اور لوگ اکٹھا ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے، وہی جادوگر ایمان لا رہے ہیں تو یہ تو سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، تو اب ان کو روکنا ہے. تو کہا ارے یہ تمہارا بڑا ہے، یہ تمہاری ملی جلی سازش ہے. ان ھذا لمکر مکرتموہ، ایک جگہ یہ جملہ ہے، یہ تمہاری سازش ہے جو تم نے مل جل کر رچی ہے، سازش کی ہے میرے خلاف. یہ میرے خلاف سازش ہے. ہمارے لیڈروں کا بیان ہوتا ہے نا، وہی بیان فرعون نے دیا، یہ میرے خلاف سازش ہے. تو اب جادوگروں کو تنبیہ کی کہ لأصلبنکم فی جذوع النخل ولأقطعن
ایدیکم وارجلکم من خلاف، کہ میں تم کو کھجور کے درختوں پر، تنوں پر سولی چڑھا دوں گا اور تمہارے ہاتھ پیر کو الٹی سمتوں سے کاٹ دوں گا، سیدھا ہاتھ تو الٹا پیر، ایسے پیر ہاتھ کاٹ دوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا۔ جادوگروں نے کیا جواب دیا کہ ہم تو اب اس ذات کو جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ایمان لے آئے ہیں، اب اس پر سے ہم ہٹیں گے نہیں۔ فقض ما انت قاض، جو تجھے کرنا ہے کر لے۔ اس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں، اس سے پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں کہ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے۔ انک تقضی، تو کیا فیصلہ کرے گا؟ ہذہ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، مرنا تو ہے ہی۔ تھوڑی دیر کے لیے یہاں سوچیے، غور کیجیے کہ کچھ دیر پہلے جادوگر جب آئے فرعون کے بلانے پر تو انہوں نے کیا کہا کہ فرعون، ہم نے موسیٰ کو اگر شکست دے دی تو ہم کو انعام ملے گا کہ نہیں، بدلہ ملے گا کہ نہیں؟ فرعون نے اونچے اونچے وعدے کیے، اور جب معاملہ ہو گیا، حق سمجھ میں آ گیا، توحید سمجھ میں آ گئی، تو کتنا مضبوط ایمان تھوڑی دیر میں ہو گیا کہ اب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد، رب پر ایمان لانے کے بعد فرعون دھمکی دے رہا ہے کہ مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا، ہاتھ پیر کاٹ دوں گا۔ کہا گوارا ہے، تو کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ مارے گا ہی نا، ہم اب حق کو چھوڑ نہیں سکتے۔ کیا یہ جذبہ استقامت ہمارے اندر ہے؟ پھر اس کے بعد فرعون کے ظلم و استبداد کا سلسلہ اور زیادہ شدید ہو گیا۔ دوبارہ اس نے حکم نافذ کیا کہ ان کو، ان کے بچوں کو، عورتوں کو جو ہے مارا جائے، کاٹا جائے، قتل کیا جائے۔ اور پھر اس نے کہا قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، کہ ہم ان کے بیٹوں کو، لڑکوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو جو ہے زندہ رکھیں گے، اور ہم ان کے اوپر جو ہے ہر طرح کا زور رکھتے ہیں، غلبہ رکھتے ہیں۔ قال موسیٰ لقومہ، تب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو تسلی دی، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد حاصل کرو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء، اللہ، زمین اللہ کی ملکیت ہے، جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے۔ اگر کسی کو حکومت مل گئی امریکہ کی، کسی کو کہیں کی، تو سمجھتا ہے کہ میں سپر پاور ہوں، میں جو چاہوں کر لوں گا۔ نہیں، اس بھول جاتا ہے کہ اس کائنات کی تدبیر اور نظام اللہ چلا رہا ہے۔ آپ کو کچھ دیر کے لیے کچھ اختیارات دیا تو آپ دھوکے میں پڑ گئے، سرکشی میں پڑ گئے۔ فرعون کا بھی یہی معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ، حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے زمین میں اپنے بندوں میں سے۔ والعاقبۃ للمتقین، یہ جملہ یاد رکھ لیجیے کہ اور انجام متقیوں کے حق میں ہوتا ہے۔ آپ متقی پرہیزگار رہیے، کتنی بھی مصیبت آ رہی ہے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ یہ ایک جملہ لکھ لیجئے ذہن و دماغ پر، ہمیشہ یاد کیجئے جب بھی مصیبت پریشانی میں آئے کہ متقیوں کے حق میں انجام ہوگا۔ اگر آپ تقوی پر ہیں، توحید پر ہیں، ایمان پر ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، ظلم نہیں کر رہے ہیں، شریعت کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، تو کتنی بھی مصیبت آ جائے آخر میں آپ ہی کامیاب ہوں گے، عزت ملے گی۔ یہ قرآن کا بیان ہے جو غلط نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اللہ نے کہا قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم کو ستایا گیا اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے، ویستخلفکم فی الارض، اور تم کو زمین میں خلافت ادا کرے، فینظر کیف تعملون، اور دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ حکومت مل جائے، اقتدار مل جائے، دولت مل جائے، شہرت مل جائے، عہدہ مل جائے، تو یہ اترانے کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس فرمان میں یہی کہا گیا۔ اور بھی فرامین ہے یہاں جو حضرت موسیٰ اور اس کے درمیان وقت ہو چکا ہے، اس لیے بالکل آخر پر آ رہا ہوں میں، آخری بات کہ پھر جب انتہائی ظلم کی شدت ہو گئی، اس سے پہلے جو ہے سورہ یونس کی وہ آیتیں پڑھیے، میرے سامنے وہ بھی ہے لیکن میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے جب شکوہ شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم کو ایمان ہے، اور اپنے گھروں میں اللہ نے ان کو کہا کہ اے موسیٰ، ان سے کہو کہ اپنے گھروں کو قبلہ بنائیں، اللہ سے مدد حاصل کریں، اس پر بھروسہ کریں۔ تو اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ کرنا چاہیے۔ ہندوستان میں، غزہ میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں، اس میں یہ اللہ کے ارشاد سے ہم کو رہنمائی ملتی ہے کہ بھروسہ کریں۔ ہاں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے بد دعا کی کہ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ من الحیات الدنیا، کہ اللہ تو نے فرعون کو اور اس کے لشکر، اس کے ساتھیوں کو دنیا کی زیب و زینت دے رکھی ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے اور بہت کچھ ہے، کیوں؟ تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ اے اللہ ان کے اموال کو جو ہے تو مٹا دے، بد دعائیں کی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور ان کو فنا تباہ کر دے، اور یہ تجھ پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک عذاب نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، حضرت ہارون نے آمین کہی، تو قرآن کہتا ہے قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا قبول کر لی گئی۔ اہل علم نے لکھا، یہاں میں اہم نقطہ یہ بیان کرنے کے لیے میں نے اس آیت کو پڑھا کہ بعض علماء نے لکھا، میرا خیال ہے تفسیر ابن کثیر میں بھی ذکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی، یعنی بد دعا، اس کے 20 سال بعد فرعون کو ڈبایا اللہ نے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آج آپ نے کوئی دعا کی اور فوراً مل جائے۔ اللہ رب العالمین کی مدد فوراً ابتدا نہیں آتی۔ ہجرت کے واقعے میں بھی دیکھیے کتنی مشقتیں تکلیفیں جھیلی، اس کے بعد اللہ کی مدد آئی۔ تو اللہ آزماتا ہے بندوں کو، ایک پیریڈ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ دعا قبول ہوئی۔ اب اس کے بعد یہ جو واقعہ ہوا، وہ اوحینا الی موسیٰ ان اسر بعبادی، اور ہم نے موسیٰ کی طرف یہ وحی کی، یہ آخری حصہ جو آخری واقعے کا پہلو پیش کر رہا ہوں، کئی چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، کہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی ان اسر بعبادی، کہ میرے بندوں کو رات میں لے کے نکلو، یعنی بنی اسرائیل کو جو غلام بنے ہوئے تھے۔ ہاں، انکم متبعون، اور یاد رکھو کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، لوگ تمہارے پیچھے آئیں گے، فرعون اور اس کا لشکر، ڈرنا نہیں، تم نکل پڑو۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، فرعون کو خبر لگی تو اس نے ہرکاروں کو بھیجا کہ ساری فوج کے لوگ اور سارے لوگ اکٹھا ہو جاؤ۔ ہاں، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ چھوٹی سی جماعت ہے، حالانکہ ان کی تعداد کئی لاکھ تھی، لیکن حقارت کے لیے اور ان کی بے قوتی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ معمولی لوگ ہاں ہمارے سامنے کھڑے ہو کے ہماری اجازت کے بغیر بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ہاں، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور یہ ہم کو غصہ دلا رہے ہیں، ہماری مرضی کے خلاف کر رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ کیا ہے حاضرون، اور ہم سب کے سب بڑی جماعت ہیں اور ہم بیدار ہیں، ہوشیار ہیں، ان کی حالات سے بے خبر نہیں ہے یہ جو ہم ہماری اجازت کے بغیر بھاگ رہے ہیں۔ تو فرعون نے اپنے لشکر کو جمع کیا، سب کو اکسایا، ان کے پیچھے چلو، ان کو نیست و نابود کر دو۔ تو اللہ نے فرمایا فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، وہ سمجھ رہا تھا کہ بنی اسرائیل کو ختم کرنے جا رہا ہے، لیکن خود اپنی ہلاکت کی طرف جا رہا تھا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو باغات اور چشموں سے نکالا۔ مصر میں اس کے باغات تھے، محل تھے، چشمے تھے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور خزانے تھے، خزانوں سے نکال دیا۔ مقام کریم جو عزت والے اچھے اچھے محل اور جگہیں تھی، ان سے نکال دیا۔ اب ان سب محلات کو، باغات کو، خوشنما مقامات کو چھوڑ کر یہ نکل رہے ہیں، اپنے انجام کی طرف جا رہے ہیں۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، اور صبح ہوتے ہوتے، رات میں نکلے تھے، صبح تڑکے یہ ان کے پیچھے لگ گئے، پہنچ گئے۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، اب جب دونوں جمعان یعنی دونوں جماعتوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی جماعت، فرعون کی جماعت، دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو تراء، دونوں ایک دوسرے کے سامنے نمایاں یا رونما ہوئے۔ فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، کہ اے موسیٰ ہم تو گھیر لیے گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا قال کلا، ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم گھیر لیے گئے، اب کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ انا معی ربی سیہدین، حضرت موسیٰ کا یہ جملہ میں نے کہا تھا، ابھی میں ذکر کروں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھ کو راستہ دکھائے گا، اس مصیبت سے نکالے گا، فنا نہیں ہو سکتا، ہلاک نہیں ہو سکتا، اللہ کا وعدہ۔ یہ یقین، اللہ پر بھروسہ کیا ہمارے اندر ہے؟ چھوٹی بات ہے کیا یہ؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ اس وقت بیار و مددگار تھے دنیاوی اعتبار سے، کوئی وہ طاقت قوت نہیں، ہتھیار وسیلہ نہیں، لڑائی کا حوصلہ نہیں، اور فرعون کا پورا لشکر، فوجی، ہتھیار بند لشکر جرار پیچھے سے آ رہا ہے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، قوم کہہ رہی ہے گھیر لیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ بالکل یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے جب غار ثور میں ہجرت کے وقت قیام کیا ہوا تھا، انعام کے لالچ میں لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچے غار کے دہانے پر، حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا تو کہا اللہ کے رسول اگر یہ اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں گے تو ہم پر نظر پڑ جائے گی۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا خود اللہ ہے؟ لا تحزن، ڈرو نہیں، غم مت کرو، ٹینشن مت لیجئے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے۔
اللہ نے وہاں حفاظت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں کیا حفاظت کی؟ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی. بس یہ اعتماد حاصل کر لیجئے کہ میرے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، اللہ بچائے گا. اس یقین کے لیے سچا ایمان توحید ہونا ضروری ہے. چنانچہ ان کہا ان معی ربی سے فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، تو ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ آپ اپنے عصا کو سمندر پر ماریں، لاٹھی کو سمندر پر ماریں. میں نے کہا دیکھیے موسیٰ علیہ السلام یا اس وقت بنی اسرائیل کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو یہ کر سکتے تھے کہ پانی پر لاٹھی کو مارے. 2-5 منٹ چلے گا نا شیخ؟ تو لاٹھی کو ماریں پانی پر. ہاں، تو اسے سبق ملا کہ ہم مصیبت پریشانی میں ہوں، کسی تکلیف میں ہوں، تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر کے اللہ سے مدد مانگیں. تو اللہ نے کہا فن فلاقہ، جب حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری تو بحر احمر جو ہے وہ پھٹ گیا، الگ الگ ہو گیا. فکان کل فرق کالطود العظیم، تو ہر حصہ پھٹنے کے بعد ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا. بڑے پہاڑ، تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، دریا ہے، دریا میں پھٹن ہو رہی ہے پانی کا، تو حصہ دو طرف ہے، موجیں مارتا ہوا پہاڑ کی طرح اونچی لہریں مار رہا ہے، لیکن بیچ کا حصہ صاف ہو گیا. اور صرف صاف ہی نہیں ہوا، وہاں کیچڑ پانی دلدل نہیں تھا. ایک جگہ پانی جمع ہوا ہو، ہٹنے کے بعد اس میں کیچڑ پانی ہوگا. قرآن نے کہا کہ ہم نے کہا کہ اضرب، ہاں کیا قرآن کی آیت ہے، طریقاً یبسن، خشک راستہ، سوکھا ہوا راستہ بن گیا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اتر پڑے اپنے بنی اسرائیل کو لے کر، اس دریا کے راستے سے اس پار سے اس پار پہنچے. ہاں، وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، یہ آگے بڑھ گئے، نکل گئے. اب اس کے ہم نے دوسروں کو قریب کر دیا، یعنی فرعون کا لشکر اس سے قریب آیا اور اس میں داخل ہو گیا. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، موسیٰ اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے سارے لوگوں کو ہم نے نجات دے دی. یہ ہے عاشورہ کے دن کا واقعہ، اس کی ہے فضیلت. اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ قصہ کہانی بھی نہیں ہے، حقیقی واقعہ ہے، اللہ کی مدد کا، درس و عبرت کا. ہم واقعہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لشکر پوری قوم نے مل کر آگ میں جھونکا، آگ کو اللہ نے گلستہ بنا دیا. یہاں دیکھیے کہ فرعون نے گھیر لیا، اللہ تعالیٰ نے دریا میں راستہ بنا دیا. ہم سچے مسلمان ہوں گے تو میزائل اللہ نہیں چاہے گا فیل ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے، اللہ حفاظت کرے گا. بہرحال تو کہا ثم اغرقنا الآخرین، موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو سب کو تو ہم نے نجات دے دی اور دوسروں کو ہم نے غرقاب کر دیا. ان فی ذلک لآیہ، اس میں لوگوں کے لیے نشانی ہے. عاشورہ کے وقت اس نشانی پر غور کیجیے. ہاں، وما کان اکثرہم مومنین، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں. کہانی سنی، قصہ سنا، بھول گئے. ہاں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا پروردگار ہاں عزیز رحیم ہے، غلبے والا، اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، بدل نہیں سکتا، رد نہیں کر سکتا، اور رحمت والا بھی ہے. دوسری جگہ پر یہ اسی واقعے کا ذکر جب ڈوبنے لگے، اب فرعون اور آل فرعون جو ڈوبے پانی میں گئے، تو اللہ نے کہا، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی بس اس کا ترجمہ، کہ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، بنی اسرائیل کو ہم نے بحر سمندر کو پار کروا دیا، دریا پار کر گئے. ہاں، وَفَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، یہ سورہ یونس کی آیتیں، ابھی جو میں پڑھ رہا تھا سورہ شعراء کی تھی. ہاں، سورہ یونس میں کہا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا، وہ پار کر گئے، اور فرعون اور اس کے لشکر کو جو سرکشی اور دشمنی کے ارادے سے آئے تھے، سرکشی کے ارادے سے، ظلم کے ارادے سے، ان کو پیچھے لگا دیا، وہ پیچھے آ گئے. حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اس کو غرق، ڈوبنے نے پکڑ لیا، یعنی جب وہ ڈوبنے لگا تو قالا، اس وقت کہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نکل گئے، جب فرعون کا لشکر پورا بیچ میں آ گیا دریا میں، تو اب دونوں کو اللہ نے حکم دیا، جو پہاڑ کی طرح پانی اور راستہ بنا ہوا تھا، پانی پھٹ کے اب دونوں پانی کی لہریں مل گئی آپس میں. تو اب جب ڈوبنے لگا تو فرعون اس وقت کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قالا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں ایمان لایا اس ذات پر، ہاں میں ایمان لا رہا ہوں اس بات پر کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں. ہاں، مرنے کے وقت یہ کہہ رہا ہے، ڈوبنے کے وقت. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. مرنے والا فرعون مرتا مرتا مسلمان بن گیا. ہاں، فرعون مسلم، لیکن
اس کا یہ مسلمان ہونا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوا. چنانچہ اللہ کی طرف سے کہا گیا آنا اب وقد عصیت من قبل، جبکہ تو نے اس سے پہلے انکار کیا اور بار بار کیا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھا، بار بار اللہ کی نشانیاں دیکھیں. سورہ اعراف میں پڑھیے کہ 7 نشانیاں اور ذکر کی، جوں کمل اور کیا کیا. جب بھی پریشانی میں مبتلا ہوتے، خون مینڈا کثرت سے ہو جاتے، جب حضرت موسیٰ سے کہتا کہ اللہ سے دعا کر دو، اگر تمہاری دعا قبول ہو گئی، اس مصیبت سے چھٹکارا مل گیا تو ایمان لے آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، مصیبت چھڑ جاتی، پھر اس کے بعد وہی حرکت. بار بار موقع دیا کہ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں دیتا. کتنا رحیم ہے وہ، کتنا رحمان اور کریم ہے. سوچئے ہم چھوٹا سا ہم گناہ کریں، اگر پکڑ لے تو ہم چلتے پھرتے نظر نہ آئیں. قرآن کہتا ہے کافروں کو بھی اللہ موقع دے رہا ہے. فرعون جیسے سرکش کو بھی اللہ نے موقع دیا. موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاؤ، شاید وہ ہو سکتا ہے کہ وہ خشیت اختیار کر لے. موقع دیا اور کہا کہ اس سے نرم بات کرنا. بہت سی عبرت کے پہلو ہیں، میں نے بہت تھوڑی سی بات کی. پھر اس کے بعد آخری جملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تو نے اس سے پہلے انکار کیا نافرمانے کی، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فساد پھیلانے والوں میں سے تھا. چنانچہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اب تو ڈوب تو رہا ہے، مر تو جائے گا، لیکن تیرے بدن کو ہم نجات دے دیں گے، تو تیرا بدن محفوظ رکھیں گے. آج ممیز کے درمیان فرعون موسیٰ جو ہے اس کی لاش بھی موجود ہے مصر میں. یہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کی جیتی جاتی حقیقت اور قرآن کی حقانیت کا ثبوت ہے کہ تجھ کو تیرے بدن کے ساتھ نجات دیں گے. کیوں دیں گے؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، نشان عبرت بن جائے. سوچئے کہ لوگ دیکھ کر محسوس کریں کہ جو شخص اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا وہ مردہ شکل میں پڑا ہوا ہے، بے حس و حرکت ہے، کوئی طاقت قوت نہیں ہے. فنا کیا گیا کس کے پیچھے؟ جو اس کے سامنے کوئی طاقت نہیں رکھتے تھے، بنی اسرائیل. باطل پرست کتنی بھی طاقت پا لے، اہل باطل، اہل کفر، مسلمانوں کے دشمن کتنی بھی طاقت پا لے، اگر اہل حق پر قائم ہے، ان کا انجام فرعون کی طرح ہونا ہے. ہر فرعون وقت کا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت چالاک ہوں. وہ فرعون بے وقوف تھا جو ڈوب گیا، میں نہیں ڈوبوں گا، ایسا سمجھتا ہے. لیکن ہر فرعون جو فرعون کے نقش قدم پر ہے وہ اسی انجام کو پہنچے گا. کوئی ڈوبتا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے فنا ہوتا ہے. انجام کار اس کو فنا ہونا ہے، اس کی حکومت کا زوال طے ہے. لیکن جب جس کو حکومت ملتی ہے تو وہ ہوا میں اڑتا ہے. میرے پاس بہت طاقت ہے، میں جو چاہوں کر لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں. بہرحال اللہ نے فرمایا تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور ہم میں سے ہماری لوگوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. یہاں ان میں جو میں نے کچھ دروس کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی، حق کو غلبہ دیا، فرعون اور آل فرعون کو فنا کر دیا، باطل کو نیست و نابود اور پسپا کیا. یہ جو اللہ کا قانون ہے اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. آج قیامت تک یہی ہونا ہے. حق غالب ہوگا، چاہے پریشانی میں مبتلا ہو، آزمائشوں سے گزرتا ہو، ہم کو دکھائی دیتا ہو کہ یہ پریشان ہیں، بم گر رہے ہیں، قید کیے جا رہے ہیں، ان کو گھیرا جا رہا ہے، قانون بنایا جا رہا ہے، شہریت چھینی جا رہی ہے، ستائے جا رہے ہیں، جھوٹے کیس ڈالے جا رہے ہیں. لیکن ہم اس وقت عذاب کی شکل میں ان مصیبتوں میں مبتلا رہیں گے جب ہم توحید سے، سنت سے دور ہوں گے، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر بدعت و خرافات کو مانتے رہیں گے. تب تک یہ ہمارے لیے عذاب ہوگا. اور اگر ہم توحید و سنت والے بن جائیں، شریعت کے تابع دار بن جائیں، تو ان واقعات میں ہمارے لیے تسلی کا بھرپور سامان ہے کہ آپ جب حق پر ہیں تو وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، انجام متقیوں کے حق میں ہوگا. فرعون کا انجام عبرتناک ہوگا، اس کو ہلاک ہونا ہے، فنا ہونا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں جو درس و عبرت اللہ نے بیان کیے ہیں قرآن میں بار بار ذکر کر کے، ان دروس و اسباق کو ہماری اپنی زندگی، عقیدے اور عمل میں اختیار کرنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے برکت سے دنیا میں ہمیں عزت عطا فرمائے، ذلت سے محفوظ رکھے، اور آخرت میں ہر قسم کے عذاب اور فتنے سے محفوظ رکھتے ہوئے کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.